ہمدوسنا کے بعد نہایت واجب الحترام دوستوں، بسد ترام بزرگوں، میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، جمعہ کا مختصر ٹائم ہے اور تذکرہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے آگے چلتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے جو معجزات ہیں ان کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا، کہ جانور ہو انسان ہو، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے آتے، یعنی چار پائی پہ اٹھا کے لاتے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے، ننھے منھے ہاتھ پھیرتے اور وہ بندہ اٹھ کے چلنے لگ جاتا، چل کے گھر واپس جاتا۔ جس طرح آج کل کہتے ہیں نا بھائی بڑا دیانتدار اور سمجھدار اور فرض شناس حکیم ہے کہ بندہ جو ہے روتے ہوئے جاتا ہے، ہنستے ہوئے آتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، چار پائی پہ لے کے گئے، ایسی دوائی دی کہ واپسی خود چل کر آیا ہے، چار پائی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی سواری کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے اور اعلیٰ درجے کے حکیم ہے۔ کیسے حکیم ہے؟ نہ کوئی پوڑی دیتے ہیں، نہ کوئی دوائی دیتے ہیں، نہ کوئی ٹیکا انجیکشن لگاتے ہیں، صرف ہاتھ گھماتے ہیں۔ کیا گھماتے ہیں؟ ہاتھ گھماتے ہیں، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب فرما دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جانور کیا، انسان کیا، حیوان کیا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جہاں جہاں قدم ٹکائے ہیں اس جگہ کو روشن اور نور علی نور کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے گھر میں ویرانہ تھا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اجالا ہو گیا، بچ گیا میرا گھر۔ میری بکریاں جو تھیں بڑی کمزور تھیں، نحیف تھیں، کچھ نہیں دیتی تھیں، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں اور میرے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ دودھ تھا کہ بکریوں کے اندر سے ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے نا، تو آپ کے اور میرے نبی، اچھا بچپن میں بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ دائیں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے، اور کبھی میں چاہتی نا کہ انہیں بائیں طرف سے دودھ دوں، دائیں طرف سے تو پی رہے، بائیں طرف سے دودھ دوں تو وہ دودھ نہ لیتے، اتنا انصاف۔ کہا وہ میرے بھائی کا یا میری بہن کا حق ہے، اسے پینا چاہیے، مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دودھ دیا ہے میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بچوں کی طرح کی عادتیں نہ تھیں، کبھی شرارتیں نہ کرتے، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرتے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرتے، بلکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بھی سبحان اللہ، سونا بھی سبحان اللہ، جاگنا بھی سبحان اللہ، اور چلنا بھی سبحان اللہ۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے تب بھی سبحان اللہ، اور کھیلتے کس کے ساتھ تھے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ایک رات میں نا گھر سے باہر نکلی نا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ چاند ادھر ادھر گھوم رہا، چاند ادھر ادھر۔ میں اندر آئی، میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جب اندر آئی دیکھا کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اٹھائے ہوئے، شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے، اور چاند کو نچا رہے ہیں، چاند کو نچا رہے ہیں۔ جدھر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پھیرتے ہیں ادھر ہی چاند گھوم جاتا ہے، ادھر پھیرتے ہیں تو ادھر چاند، یعنی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھلونا تھا وہ بھی نورانی تھا۔ آپ خود نور تھے اور جس سے کھیل رہے ہیں وہ بھی نور، یعنی چاند سے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب بڑے ہوئے نا، تھوڑا سا چلنے لگے نا، تو مجھے کہنے لگے اما حضور میں اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے کہا نہیں، بڑے ایک گھرانے سے لے کر آئی ہوں بچہ، بڑا برکت والا ہے، کہیں کوئی گزند نہ پہنچا دے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے گھر میں ہی رکھتی۔ لیکن آپ جو ہے گھر میں نہ رہنا چاہتے اور کہتے کہ اماں مجھے
اپنے بھائی کے ساتھ بھیجو تاکہ میں ان کی ہیلپ کروں، مدد کروں۔ یہ بچپن کا عالم ہے، اور بچے تو کھیل میں ہی مگن رہتے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی ذکر، بندگی، عبادت، ریاضت بچپن ہی سے مگن رہتے ہیں۔ اور حلیمہ سعدیہ کا بیٹا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میرے ساتھ بکریاں چرانے گئے نا تو بکریوں کی حالت بھی عجیب ہو گئی، بکریوں کی حالت بھی عجیب ہے۔ بکریاں بھی جو ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہی ہیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے نا تو بکریاں بھی بیٹھ جاتی اور ٹک ٹکی باندھ کے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی، کہیں نہ چڑھتی، نہ پانی پیتی، نہ چارہ چڑھتی، پہلے سے زیادہ فربا بھی ہو گئی، موٹی بھی ہو گئی، اور بہت زیادہ دودھ بھی دینے لگی۔ بکریاں چاراوڑ جڈا اللہ دا نور گیا، آمینہ دا پاک جانی سونا حضور گیا، جتھے نبی پہ سم بکریاں پیاں پیر چم، گردے نبی دے گھومن، ہاں جتھے نبی پہ سم بکریاں پیاں پیر چم، گردے نبی دے گھومن، پیاں دیون کھیر سوایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے اور میرے اور جو دائیاں تھی نا وہ ایک دوسرے سے ملتی، شام کو آ کر دیکھتی ایک دوسرے کے ریوڑ کو، تو وہ اپنے کسی نے غلام رکھے ہوتے، کسی نے بیٹے رکھے ہوتے، تو وہ انہیں بلایا اور کہا کہ تم ادھر بکریاں کیوں نہیں چراتے ہو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، وہاں کیوں نہیں بکریاں لے کر جاتے ہو؟ اس ریوڑ، اس گھاس کے اندر، اس جگہ پہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتی ہیں، تو وہاں کیوں نہیں چراتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، اے دائیو سنو، سارے کہنے لگے یہ بکریاں گھاس سے چر کر موٹی تازہ اور فربا نہیں ہوئی ہیں، گھاس سے چر کر یہ موٹی تازی اور فربا نہیں ہوئی ہیں اور زیادہ دودھ دینے نہیں لگی ہیں، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاتی ہیں، اس لیے زیادہ دودھ دیتی ہیں، اس لیے زیادہ فربا اور موٹی تازی ہو گئی ہیں۔ یہ جو رنگ لگ گیا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا حلیمہ سعدیہ نے آپ کے اور میرے، نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں، بڑے بڑے محققین، محدثین اور مفسرین نے یہ بانگ دہل اعلان کیا ہے کہ ہر ایک کو پالنے والے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حلیمہ سعدیہ کو پالنے والے، حضرت ابو طالب کے بچوں کو پالنے والے، عبد المطلب کے گھرانے کو پالنے والے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سب نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے فیض پایا ہے اور بڑے ہیں، اور شان و عظمتیں ان کی بلند ہوئی ہیں اور شان و عظمت پائی ہے جیسے حلیمہ نے پائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بخشے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے صدقے اللہ ہماری دعائیں، التجائیں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔